اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری تھا، اور حضرت کے القابات میں سے لقب منتقم کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ 2 فرزند یعنی حسنین الشریفین علیہم السلام شہید ہو جائیں گے، اور میرا بیٹا حضرت امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے خون کا منتقم ہوگا، ہمارے خون کا خونخواہ ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف اہل البیت علیہم السلام کے خون کا نہیں، بلکہ ہر اس مظلوم کے خون کا خونخواہ ہے کہ جو مظلوم اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے، چونکہ ایام شہادت حضرت بانوی دو عالم فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایام ہے، اور اس مناسبت سے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا مقدمہ اپنے ابتدائی گفتگو میں شامل کر دوں، اور پھر جو ہے وہ روایات کی طرف میں جانا چاہوں گا، اور تاریخ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کیا جنایات ہوئے ہیں آل رسول کے ساتھ، مخصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ۔ ذات بار تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فرمایا میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تفسیر اہل البیت علیہم السلام میں اس سے مراد جو ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل اطہر اور کثیر تعداد میں آپ کی نسل آج جو ہے وہ چاہے افریقہ ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے ایشیا ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک جہاں پر بھی سادات آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے، با افتخار مفتخر ہے اس چیز پر کہ ہم اولاد فاطمہ میں سے ہے علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ، میرا فرزند حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اولاد فاطمہ میں سے ہے، سید السردار ہے، سید السادات ہے، تمام سادات کا سید ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یعنی حضرت کے آثار میں سے اور حضرت کے عرفان میں سے اور معرفت میں سے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ میری اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد میں سے ہوں گے، جو ہمارے خون کا انتقام لیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ رسول جو کلام ہی نہیں کرتے اس وقت تک جب کہ ان کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے، ان کا کردار جو ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ ان کا کردار بھی خدائی کردار ہے، یعنی خدا جو چاہتا ہے وہی کردار ہے ان کا، خدا جو کہنا چاہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی لسان جو ہے وہ لسان اللہ ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کے لسان سے جاری ہوتا ہے۔ ہر کردار اور ہر گفتار کردار میں بھی معصوم ہے اور گفتار میں بھی معصوم ہے۔ عصمت کا یہ درجہ جو ہے، اور پھر اسی زبان سے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے، اسی زبان سے فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بعض نے یہ ترجمہ کر دیا جو کہ صحیح نہیں ہے، کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ بضع یعنی ٹکڑا، حصہ۔ جگر کا یا دل کا ترجمہ کہاں سے کرو گے؟ الفاطمہ بضعۃ منی، 3 جملے ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضع ہے، بضع ٹکڑے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں۔ میرے نبوت کا حصہ ہے، میرے عصمت کا حصہ ہے، میری تبلیغ کا حصہ ہے، سب چیز۔ اور حتیٰ احترام بھی جس طریقے سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا احترام کیا، تاریخ گواہ ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا جو اتنا بڑا احترام کوئی باپ اپنی بیٹی کا کرے۔ بلکہ فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، اپنے والد کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر یہ معصوم کے جملے ہے، کوئی کسی مبلغ کا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کسی خطیب کی کوئی جو ہے وہ کسی داد اور تحسین کو وصول کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے، نبی کا جملہ ہے، عصمت کا جملہ ہے، اس لسان کا جملہ ہے کہ جس لسان کے لیے جو خدا کے وحی جب تک نازل نہ ہو یہ زبان جو ہے وہ نہیں چلتی، انتظار جو ہے وہ وحی کا ہے، پھر کلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن افسوس کہ امت نے جو ظلم کیے، اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جن ظالموں نے جو ظلم کیے تھے آل رسول کے ساتھ، اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقعہ ہوئی، اور کیا کچھ مظالم ہوئے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ، پنجتن کے ہر ایک فرد کے ساتھ ظلم ہوئے، اور ہادیان خدا کے حق میں جو نامردگی ہوئی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد جو ہے جو انکار ہوا، لوگوں نے انکار کر دیا، اس کی جو ہے یہ نامردی جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر نامردی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس قدر نامرد ہو جائے کہ حتیٰ اس تاریخ دان کو کہ جس نے تاریخ رقم کر دی، اس کو بھی اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ محض یہ بھی روافض میں سے ہے، یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا۔ اور حتیٰ اگر اس نے کچھ کہہ دیا ان کی ظلم سے، جو ان کے ہاں جو مقدس لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف حتیٰ ایک حقیقت انہوں نے درج کر دی تو وہ محض یہی کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ روافض ہے، اور یہ جو ہے وہ شیعہ ہے، حتیٰ بظاہر تقیہ کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ! ساری زندگی اس شخص نے ان کی دین کی خدمت کی ہوگی، ایک جگہ پر اس نے حق کو واضح کر دیا ہوگا، باقی سارا بے شک جھوٹ لکھا ہو، ایک جگہ پر صرف اس نے حق لکھا ہو، اس ایک حق کی اس اپنے جو ان کا اپنا عالم ہے، اس کو سزا یہ ملے گی کہ یہ شخص جو ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی خود یہ ہے کہ مذہب اہل سنت والجماعہ سے اس شخص کو خارج کر دیا جائے گا اگر اس نے کوئی ایک ایسی بات لکھ دی کہ جو حق اور حقانیت پر مبنی ہو۔ اس میں سے میں کچھ نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا شخص محمد جریر طبری۔ محمد جریر طبری جن کی مشہور ترین کتاب تفسیر تاریخ طبری ہے، تاریخ طبری ان کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس عظیم شہادت کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ میں کہوں گا، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت کی فمن اذانی، اس نے مجھے اذیت کی۔ مزید بھی احادیث میں جملے ہیں، یہ میں طرفین کی کتابوں میں سے کہہ رہا ہوں۔ اذیت بسا اوقات جو ہے وہ لسانی اذیت ہوتی ہے، انسان کسی کو برا بلا کہے، یہ بھی اذیت ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا کو اگر کسی نے برا بلا کہہ دیا، گویا کہ اس نے
रसूल अल्लाह को बुरा भला कह दिया। जिसने फातिमा के ऊपर नाऊद बिल्लाह हाथ उठाया उसने रसूल अल्लाह के ऊपर हाथ उठाया। जिसने फातिमा के खिलाफ साजिश की उसने रसूल अल्लाह की तरफ साजिश की। जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गैबत की उसने गोया के रसूल अल्लाह की गैबत की। जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए प्रापेगंडा तैयार किया उसने गोया रसूल अल्लाह के लिए प्रापेगंडा तैयार किया। ये सब के सब चीज़ें बराबर है। ये बज़अतो मिन्नी जो है ना, ये बहुत ही अजीम जुमला है। मेरा टुकड़ा है, ज़ाहिर है कि आप अगर मेरे हाथ को, मतलब हाथ मेरा टुकड़ा है, या जिगर का टुकड़ा जो लोग तर्जमा करते हैं, चूँकि जिगर जो है इंसान का सबसे कीमती जगह है, तो वो लोगों ने कहा कि जिगर का टुकड़ा है। उर्दू में इस्तिलाहन तर्जमा यही है कि अपने बच्चे के लिए इंसान कह देता है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। अगर एक टुकड़ा भी आप वो करोगे तो जाहिर सी बात है कि मेरे हाथ को अगर आप अजियत करोगे, तो अगर उस एतबार से भी हम इसका तर्जमा करें कि उससे बालातर है इसका तर्जमा, फिर भी आप मेरे हाथ, चूँकि मेरा टुकड़ा है, अगर इसको आप अजियत करोगे तो अजियत मुझे होगी। आप मेरे किसी भी जिस्म को अजियत करोगे तो जाहिर है कि अजियत जो है वो पूरे जिस्म को होगी। तफसीर तारीख़ तबरी में मुहम्मद इब्न जुरैर तबरी लिखते हैं, गौर फरमाएं कि ये ख़ुद मुस्तनद तरीन तफसीर है इनकी। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि शहादत शहीद हुए तो सकीफ़ा में अबू बकर इब्न कहाफ़ा को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। उमूर की ज़िम्मेदारी उमर इब्न अल-ख़त्ताब को दी गई कि आप जो है ये उमूर, जो लोग बगावत करते हैं, हुकूमत इस्लामी में कोई शख्स उसकी कोई बात हो, कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी हो गई। असहाब में से एक गिरोह है, ये मैं अहले तसन्नुन की किताबों का हवाला दे रहा हूँ। असहाब में से एक गिरोह है जिनके सरबरा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और दूसरी शख्सियत जो है बाकी असहाबे रसूलुल्लाह में भी से भी एक गिरोह है कि जो अबू बकर की बैअत नहीं करना चाहते। इन जुमलों को लिख लीजिए और फिर जाके तहकीक कर लीजिएगा। अगर कोई जो है इसमें शक करेगा तो आप हमें जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं किताब का सफ़ा भी भेजूँगा आपको। तारीख़ तबरी मुख्तलिफ जो है इनके जितने भी नुस्खे हैं उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये एक गिरोह है असहाब का जो इस सकीफ़ाई खलीफे की बैअत नहीं करना चाहते। सरबरा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। कहते हैं कि जब अबू बकर को पता चला कि ये लोग जो है बैअत नहीं कर रहे हैं और इनके सरबरा अमीर अल-मोमिनीन है, घबरा गए। इसने उमर को कहा कि आप जाके संभाल लीजिएगा। तो हत्ता ये शख्स जो है वहाँ पर पहुँचा और बआवाज़ बुलंद कह दिया कि अगर ये गिरोह दरे फ़ातिमा से, खाने फ़ातिमा से सलावतुल्लाह अलैहा से बाहर नहीं आए तो मैं जो है वो आग लगा दूंगा। किसका घर है जी? बातें बड़ी आसान होती है, ज़रा थोड़ी सी इंसान को जो है इस पर सोचना भी चाहिए। किसका घर है ये? घर है रसूल के बेटी का, रसूल की बेटी का घर है। और मुतालबा जो है वो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बैअत का किया जा रहा है। तनफ़ुर इस कदर है, कहते हैं हम आग लगा देंगे। दरवाज़ा भी तो तोड़ सकते हैं, और कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है किसी से बैअत लेने के लिए। मसलन कोई नहीं करना चाहता तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये कहता हूँ ना कि ये जो मैं, बाज़ लोग शायद एतराज़ भी करते होंगे, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब उस्मान जो है वो गया और उस्मान के बाद जो दौर अमीर अल-मोमिनीन की है, लोगों ने कहा या अली, हम जो है वो आपको खलीफा बनाना चाहते हैं, आपकी बैअत करना चाहते हैं। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि किसी और को इंतखाब कर लो। अल्लाह अकबर।
خدائی خلیفہ ہے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ ان لوگوں کے لیے، چونکہ انہوں نے زبردستی لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرتے تھے۔ آپ کی اپنی کتابیں ہیں، کوئی ہماری کتابیں تھوڑی نہیں، ہماری کتابیں تو بالاتر اسے لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے مظالم کیے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ خط بھی محفوظ ہے کہ جو خلیفہ ثانی کے بیٹے نے یزید کے لیے لکھا تھا۔ آپ جا کے بہار ملا محمد باقر مجلسی کے بہار کو اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیجئے، کیا جنایات کی ہیں انہوں نے۔ ہمارے پاس تو محفوظ ہے، ہمارے پاس ملفوظات ہیں، مکمل طور پہ جو محفوظ چیزیں ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے جو جنایات کیے ہیں، اور اس کی شکایت بھی ہم کریں گے، بروز محشر بھی شکایت کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان گروہ میں سے نہیں تھے، کہ ہم نے جو آل رسول پر جو ظلم ہوئے تھے اس کے اوپر ہم راضی نہیں تھے، بلکہ ہم نے جو ہے وہ محفوظ بھی رکھا تھا ملا محمد باقر مجلسی کی کتاب شریف بحار الانوار۔ تو دوسری کتابیں بھی ہے۔ یہاں پر جو ہے اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ باہر نکلتے ہو تو نکل لو، نہیں ہے تو ہم آگ لگا دیں گے۔ اب آپ یہ غور کریں، میں ایک روایت اور جلدی سے پھر پڑھوں گا، وہ اس سے زیادہ بالاتر ہے، قتیبہ نے جو لکھا ہوا ہے۔ تو حتیٰ اس نے یہ کہا، اور یہ کہنا تھا کہ زبیر جو ہے اس نے تلوار نکلی، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا یہ بزدل شخص جو کبھی جو ہے وہ نہ کوئی لڑا ہے کسی جنگ میں، نے یہ ہمیں للکار رہا ہے، ہم جو یہاں پر بہادر بیٹھے ہوئے۔ زبیر، ایک چیز آپ کو بتا دوں، دشمن اہل البیت ہے زبیر، یہ آپ لکھ لیں، ہمارے پاس دشمن اہل البیت۔ حالانکہ وہ پھر کیا تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ کا وہ جملہ ہے کہ زبیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا جب اس کا شقی بیٹا عبداللہ دنیا میں آیا، تو اس شقی نے اپنے باپ کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرمایا زبیر ہمارے ساتھ تھے، زبیر ہمارا تھا، لیکن جب اس کا شقی بیٹا عبداللہ دنیا میں آیا، عبداللہ ابن زبیر، جو بعد میں پھر وہ بعد از کربلا جو ہے انہوں نے جو خلافت بھی لی تھی کچھ وقت ٹائم کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، وہ جب تک وہ نہیں آیا تھا زبیر ہمارے ساتھ تھا۔ تو زبیر غصہ ہوئے، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا یہ بزدل جو ہے وہ ہمیں للکار رہا ہے، میں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت جنگوں میں ہم نے شرکت کی، یہ بزدل تو بھاگتے رہے ساری زندگی، اور یہ جو ہے آج ہمیں للکار رہے ہیں۔ تو اس نے تلوار لی اور بہر گیا۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ اس کا پیر جو ہے جو ہی یہ بہر گئے نا، تلوار نکال کے اس نے کھینچی تھی تلوار، اور جو ہی یہ بہر گئے نا، اس کا پیر پھسل گئے اور یہ گر گئے تو اس کے اوپر ہجوم ہوا اور اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، تلوار اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مارا پیٹا بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اس کی یہ ایک بے ادبی۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں اکثر چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ در حقیقت کتاب ہے ابن قتیبہ کی۔ ابن قتیبہ کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ ایک مورخ شہیر ہے، مشہور مورخ ہے، عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری، یہ جو ہے مشہور ہے، اور اس کی جو ہے 212 سے لے کر 276 اس کا یہ عرصہ ہے، اور ادبیات میں بھی کافی جو ہے وہ اس کا نام ہے، اور بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہے، تاریخ میں لکھی ہے بہت ساری کتابیں، اور مشہور کتاب اس کی تعویل المختلفۃ الحدیث ہے، تعویل و مختلفۃ الحدیث، مختلف الحدیث، یہ اس کی مشہور کتاب ہے۔ اور کتاب جو ہے الادب الکاتب، یہ بھی اس کی کتاب ہے۔ لیکن اس جریان کو، جو اس جریان شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اپنی کتاب جو ان کی کتاب ہے یہ الامامہ والسیاسہ، اس میں جو ہے یہ اس جریان کو لکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے عمر بن الخطاب کو تعیین کیا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جو ہے آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور جو باقی اصحاب ہیں ان سے آپ بیعت لے لیجئے۔ تو یہ یہاں پر وہاں تک پہنچا، اور یہی
جملے اس نے تکرار کیے کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. اور حتیٰ اس تاریخ کے مطابق جو ابن قتیبہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حتیٰ لکڑیوں کو بھی منگوایا گیا، لکڑیوں کو منگوایا گیا اور کہا ہم آگ لگا دیں گے. کہتے ہیں کہ یا اس کا یہ کہنا تھا، یہ جو جملہ ہے نا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت کی گویا اس نے مجھے اذیت کی، کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گریہ اور آہ و بکا کی صدائیں بلند ہو گئی. اللہ اکبر. اور حتیٰ یہ کہہ دیا کہ وا محمدہ، کہا اے میرے بابا گواہ رہنا کہ آپ کے بعد عمر اور ابو بکر نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. یہ ابن قتیبہ کے جملے ہیں. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ، آج کہہ رہے ہیں ہم آگ لگا دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ کچھ اصحاب کے دل نرم ہو گئے. اللہ، قیامت کے جملے ہے. اگر کوئی جو ہے نا اس کو مصیبت میں پڑے گا نا، یقین جانے قیامت کے جملے ہیں. میں ذکر مصیبت کے عنوان سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ بعض کے دل نرم ہو گئے کچھ صحابہ کے، وہ واپس پلٹ گئے. کہا ہم میں جرت نہیں ہے کہ اس شخصیت کے لیے کہ جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے آج یہ ایسے کرتوت کرے کہ وہ گریے پر آ جائیں. کہتے چلے گئے، لیکن عمر جو ہے، عمر اور ابو بکر باقی رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور اس سے بالاتر جو ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جا کے عمر ابن الخطاب کو تنبیہ کر دی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں گا. اس نے کہا میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہہ رہے ہو یہ آپ کو پتہ ہے کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے. کہتے ہیں فاطمہ زہرا اس گھر میں موجود ہے. ابن قتیبہ کے جملے، جا کے تحقیق کر لو. تو عمر نے کہا فاطمہ زہرا ہے تو ہے. اللہ اکبر. امت رسول نے جو ظلم کیا، اور اس سے بالاتر انہوں نے لکھا ہے کہ کس قدر جو ہے انہوں نے حق امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی اس نے لکھا کہ جب حضرت کو جا کے ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو لے کے گئے نا، زبردستی ان سے بیعت کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت سے کہا کہ تو بیعت کر عمر ابو بکر ابن قحافہ کی بیعت کر. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے گردن کو اڑا دیں گے. لا الہ الا اللہ. یعنی ظلم کی انتہا ہے. ہم جو ہے تلوار چلا دیں گے. تو یہ وہ حقائق ہے کہ آج کل کے اس دور میں اور آج کل کے اس انٹرنیٹ کے دور میں بھی اگر کوئی شخص گمراہ رہ چکا ہے اور ان چیزوں کو نہیں پڑھتا نا، تو ہماری جو ہے وہ اپنے، چونکہ موت حق ہے، اور اس عنوان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا کہ آل رسول پر کیا کچھ مظالم نہیں ہوئے ہیں، اور جو شیعوں کی کتابوں میں لکھے ہیں نا، اس کی تصدیقات آپ کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ جریانات ہمارے پاس بھی محفوظ ہے. اور سلیم ابن قیس کتاب کا آپ مطالعہ کر دیجئے گا. میرا مشورہ یہ ہے سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب کا مطالعہ کیجئے جو شیعوں کی کتاب ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ اپنی کتاب کو آپ چاند ماریے. وہ سب کے سب جو انہوں نے لکھا ہے نا، وہ آپ کے اپنی کتابوں میں بھی آپ کو اکثر جو ہے 90% آپ کو مل جائیں گے. وقت ہمارا انتہا پر ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.